9 اپریل کو قومی اسمبلی کی سنسنی خیز کارروائی کے دوران جب پوری قوم ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، عین اسی وقت ایک وکیل نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ رات کے آخری پہر جیسے ہی عدالتیں کھلیں اور پٹیشن دائر ہونے کی خبر نشر ہوئی تو میڈیا اور عوام حیران رہ گئے۔ سب یہ جاننے کے متمنی تھے کہ پٹیشن کس نے، کس کے بارے میں اور کیوں دائر کی ہے۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ پٹیشنر کوئی اور نہیں بلکہ مولوی اقبال حیدر تھے۔ 9 اپریل کی رات جب قومی اسمبلی کا اجلاس چوتھی مرتبہ ملتوی ہوا تو پارلیمنٹ ہاؤس سے چند فرلانگ دور اپنے دفتر میں بیٹھے ایک وکیل تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ میں تاخیر کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ وکیل کوئی اور نہیں بلکہ مشہور زمانہ مولوی اقبال حیدر ایڈوکیٹ تھے، جن کی وجہ شہرت ایسے ہی دستوری مسائل پر اعلیٰ عدالتوں میں درخواستیں دائر کرنا ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کو اس رات کا قصہ سناتے ہوئے مولوی اقبال حیدر کا کہنا تھا کہ جب آخری مرتبہ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوا تو میں سمجھ گیا کہ حکومت نے ووٹنگ نہیں کرانی، چنانچہ میں نے اپنے اسٹینو کو بلایا اور جلدی سے 3 درخواستیں ٹائپ کروا دیں۔ مولوی اقبال حیدر نے تقریباً آدھی رات کو پارلیمنٹ ہاؤس سے متصل سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی، جس میں انہوں نے عدالت سے بذریعہ فوج سپریم کورٹ کے 7 اپریل کے حکم پر عمل درآمد کی استدعا کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی دوران مجھے خبر ملی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گئی ہے، تو میں ادھر بھاگا اور وہاں بھی 2 پٹیشنز داخل کر دیں۔ ان میں سے ایک پٹیشن فوجی قیادت میں ممکنہ تبدیلی روکنے کے لیے تھی اور دوسری عمران خان اور چند وزراء کے خلاف غداری کا کیس درج کرنے کی تھی، جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے ان پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ عمران خان کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ عدالت نے ان کی درخواست کا غلط مطلب لیا ہے، جس کے خلاف وہ اپیل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 62 سالہ مولوی اقبال حیدر کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ وہیں بحیثیت وکیل پریکٹس کرتے ہیں۔ وہ 8 اپریل کو شہر اقتدار آ پہنچے تھے اور آتے ہی سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی پٹیشن دائر کر دی۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک 3 اپریل کو مسترد کر دی تھی، جسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ عدالت نے 7 اپریل کے فیصلے میں تحریک پر 9 اپریل کو ووٹنگ کروانے کا حکم دیا تھا، تاہم قومی اسمبلی کا اجلاس آدھی رات تک جاری رہا اور بظاہر یہی لگتا تھا کہ حکومت کا ووٹنگ کروانے کا ارادہ نہیں۔ اس دوران آرمی چیف کی برطرفی کے حوالے سے بھی افواہیں اڑنا شروع ہو گئیں، چنانچہ انہوں نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا عمل مکمل ہو سکا۔ یاد رہے کہ مولوی اقبال حیدر پہلی بار تب منظر عام پر آئے تھے جب انہوں نے 1998 میں تب کے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ اسی درخواست کے نتیجے میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 1999 میں عہدے سے برطرفی کے بعد سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ نواز شریف حکومت کا تختہ الٹا کر جنرل پرویز مشرف کے اقتدار میں آنے کے بعد اسی مولوی اقبال حیدر نے سن 2000 میں پرویز مشرف حمایت تحریک کے پلیٹ فارم سے عامر مطلق کی ٹیلی ویژن پروگرامز میں وکالت شروع کر دی تھی۔ مولوی اقبال حیدر کا کہنا تھا کہ انہی کی ایک درخواست کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے جنرل پرویز مشرف کو 3 سال تک اقتدار میں رہنے کی اجازت دی تھی، تاہم سن 2008 میں مشرف کے خلاف پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے مشترکہ طور پر مواخذے کی تحریک داخل کی تو مولوی اقبال حیدر نے اپنی مشرف حمایت تحریک کا نام بدل کر عوامی حمایت تحریک کر دیا۔ مشرف کے خاتمے کے بعد اسی اقبال حیدر نے پوزیشن بدلتے ہوئے سابق فوجی صدر کے خلاف سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی کراچی آمد پر 12 مئی سن 2007 کو ہونے والے قتل عام کے بعد بھی اقبال حیدر نے افتخار چودھری کے خلاف کراچی کی مقامی عدالت میں درخواست دی کہ انہیں اس سانحے کا ذمہ دار قرار دیا جائے۔ مولوی اقبال حیدر کی اس حرکت سے ملک بھر کی وکلا برادری ان سے برہم ہوئی اور عدالت کے احاطے میں ان کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ ان کی غیر حاضری کے باعث جسٹس افتخار چودھری کے خلاف ان کی دائر درخواست خارج کر دی گئی تھی۔ مولوی اقبال حیدر کہتے ہیں کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم مرحومہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی عدالت سے رجوع کیا تھا، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ لندن کے سربراہ الطاف حسین بھی ان کی ان کارروائیوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ ایک وقت میں مولوی اقبال حیدر کی سپریم کورٹ کی عمارت میں داخلے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی، جسے بعد میں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے ختم کیا تھا۔ تاہم مولوی اقبال حیدر کو وکلا کے حلقوں میں ایک ایسے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے جو کسی بھی قسم کی پٹیشن داخل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ اقبال حیدر مختلف حکومتوں، وزراء اعظم، ریاستی اداروں
सियासी शख्सियात और हत्ता के सहाफ़ियों के खिलाफ भी मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में दरखास्तें दाखिल कर चुके हैं। जब पूछा गया कि आप ऐसी दरखास्तें क्यों जमा करवाते हैं, तो मौलवी इकबाल ने कहा कि मैं तो दस्तूर की बालादस्ती के लिए ऐसा करता हूँ। ताहम मौसूफ के बारे में आमतौर पर यही ख्याल किया जाता है कि वो ये सब किसी खुफिया इशारे पर करते हैं। मौलवी इकबाल हैदर मजहबी स्कॉलर नहीं हैं, ना ही उन्होंने कोई दीनी तालीम हासिल कर रखी है, इसलिए उनके नाम के साथ मौलवी का लाहका अक्सर लोगों के लिए हैरानी का बायस भी बनता है। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। हुआ कुछ यूं कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में उन्होंने हस्बे मामूल एक पटिशन दायर कर रखी थी। इस दरख्वास्त की समाअत जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी कर रहे थे और कमरा अदालत में साबिक वफाकी वज़ीर कानून और पीपल्स पार्टी के रहनुमा इकबाल हैदर भी मौजूद थे। मौलवी इकबाल हैदर ने यह किस्सा सुनाते हुए कहा कि हम दोनों इकबाल हैदर थे और जज साहब को दोनों को मुखातिब करने में कन्फ्यूजन हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे मौलवी इकबाल हैदर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। जज ने मुझे मेरी दाढ़ी की वजह से मौलवी कहा। दूसरी जानिब मौजूद इकबाल हैदर मरहूम की दाढ़ी नहीं थी। चनाचे वो दिन और आज का दिन मुल्क भर की अदालतों में दरखास्तें दायर करने वाले इकबाल हैदर का नाम मौलवी इकबाल हैदर पड़ गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।